السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، وہ اپنی گوناگوں پیچ و خم، عشق و وفا، ایثار و قربانی، بے شمار فضیلت و مرتبت کی دولت بے بہا سے معمور و سربلند ہے۔ ماہ محرم الحرام میں ایک دن ایسا بھی ہے جس کے فضائل و مراتب کلام الہی یعنی قرآن مجید اور احادیث نبویہ، تاریخ اور مطالعے کے کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ وہ دن عاشوراء کا دن کہلاتا ہے۔ عاشوراء کا دن بڑا ہی محتم بشان اور نہایت فضیلت اور اہمیت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ اسی دن یعنی یوم عاشوراء کو حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام، آسمان و زمین اور لوح و قلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام پر آتش نمرود گل گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ نبینا وعلیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالے گئے۔ اسی دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن نواسۂ رسول گوشہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اسی دن قیامت بھی ہوگی۔ اسی دن قریش کعبے پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ ان سارے واقعات سے یوم عاشوراء کی خصوصی اہمیت کا اندازہ چلتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیری الا هذا اليوم ای یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے یوم عاشوراء کے اور رمضان المبارک کے روزوں کے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علی نبینا وعلیہ السلام کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا کرتے تھے، اتنا کسی اور نفل روزوں کا نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں کے سلسلے میں کسی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر یوم عاشوراء کو اور ماہ رمضان المبارک کو، کہ ان کو دوسروں دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک تیسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں گمان کرتا ہوں کہ یوم عاشوراء کا روزہ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ السنۃ التی بعدہ یعنی آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ان سارے احادیث سے اور ذکر کیے ہوئے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشوراء نہایت فضیلت اور اہمیت کا حامل دن ہے۔ صرف یوم عاشوراء ہی نہیں، شریعت مطہرہ میں یوم عاشوراء کے ساتھ ساتھ ماہ محرم الحرام کے پورے ہی مہینے کو نہایت فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ تو اس کی 5 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ محرم کے معنی ہی محترم اور معزز ہونے کے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں
اس ماہ کے تعلق سے فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ میں رمضان المبارک کے بعد کس مہینے کے روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی سوال ایک دفعہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک شخص نے کیا، اور میں آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنہ شہر اللہ، اگر تجھ کو رمضان المبارک کے بعد روزے رکھنا ہو تو ماہ محرم الحرام کے روزے رکھو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام اشہر حرم میں سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 10 کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اسی دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا 12 ہی ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل حرمت ہیں، یعنی ان کا احترام کرنے کے قابل ہیں، نہایت معزز ہیں۔ وہ 4 مہینے مفسرین اکرام فرماتے ہیں ذی قعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ ان 4 مہینوں کے اندر ماہ محرم الحرام بھی شامل ہے، اس وجہ سے بھی اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ اس حدیث کی اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی طرف کرنے کی وجہ سے بھی اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ ان سارے واقعات اور احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف یوم عاشوراء ہی نہیں بلکہ پورا مہینہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن سامعین کرام، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جیسے ہی محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو ایسے بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتا ہے۔ الامان الحفیظ، کہ جس کا نہ قرآن و حدیث سے تعلق ہے، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کیا، نہ ان کے بعد آنے والے صحابہ کرام نے ان کو کیا۔ جیسے ہی محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو ماتم کے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، نوحے کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، تعزیت کے جلوس کیے جاتے ہیں، 10ویں محرم الحرام کو کھچڑا بنایا جاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور بھی مختلف قسم کے بدعات میں ہمارے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس قابل حرمت مہینے میں مشغول و منہمک ہوتا ہے، جن کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے۔ یہ سب چیزیں بدعات کے قبیل سے ہیں، اور بدعات گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے ہم تمام کو ماہ محرم الحرام میں ان چیزوں کو منعقد کرنے سے بچنا چاہیے، ماتم کرنے سے، نوحہ کرنے سے، 10ویں محرم الحرام کو شربت اور پانی کی سبیلیں لگانے سے، اور بھی مختلف چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی احمقانہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماہ محرم الحرام کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں نحوست نازل ہوتی ہے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ کی تقاریب منعقد نہیں کی جاتی، کسی دکان مکان وغیرہ کی افتتاح نہیں کی جاتی۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے اس مہینے میں اس کام کا آغاز کیوں نہیں کیا، تو وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ انجام کے اعتبار سے ادھورا رہتا ہے، یہ مہینہ تو منحوس مہینہ ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی مہینہ، کوئی گھنٹہ، کوئی دن
کوئی سال منحوس نہیں ہوتا، نحوست ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال منحوس نہیں ہوتا، نحوست تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تم پر جو مصیبتیں بلائیں آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، کسی مہینے کے منحوس ہونے کی وجہ سے یہ بلائیں اور مصیبتیں نہیں آتی۔ اگر آپ کے اعمال درست ہوں گے تو اچھے حالات آپ پر آئیں گے، اگر آپ کے اعمال خراب ہوں گے تو برے حالات آپ پر آئیں گے۔ اس میں آپ کے اعمال کا دخل ہے، کسی مہینے کا، دن کا، گھنٹے کا اس میں دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔